صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے بعد سلسلہ بسلسلہ تابعین، ائمہ و مجتہدین، اکابرین امت اور پھر امت کے صالحین بالترتیب اس ماہ مقدس کی تیاری اور اس کا استقبال اور اس ماہ مبارک کی رونقوں کو اپنے مقدر کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، بلکہ یہاں صرف دنیا میں نہیں، عالم جنت میں اس ماہ مبارک کی باقاعدہ تیاریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مفہوم سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب ماہ رمضان المبارک ایک ختم ہوتا ہے، عید کا دن جب ہوتا ہے، تو پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالی آنے والے ماہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو سنوارنے سنگھارنے کا پورا پروگرام فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، اگلے رمضان تک تم نے جنت کو سنوارنا ہے۔ خوش نصیب بانصیب لوگوں نے ماہ مقدس کے روزے رکھنے ہیں، تو ان کے لیے یہ جنت جتنی ہو سکتی ہے اس کو سنوار کے ان کے محلات تیار کر دو۔ تو ماہ مقدس کی تعظیم و تکریم اور استقبال اور اس کے لیے تیاریاں کرنا، یہ اللہ کی بھی سنت ہوئی، اور فرشتوں سے جنت تو پہلے سنوری ہوئی ہے، پہلے خوبصورت اور مزین ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک کی تعظیم و تکریم اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کی پھر سے ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کو مزید سنوارو۔ کتنی سنواری جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے جب ماہ مبارک رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بلکہ جنت کے اندر جو اشجار ہیں ان پہ بیٹھی ہوئی حوریں، جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اے اللہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے خوش نصیب ہمیں ایسے شوہر نصیب فرما جو ہمیں دیکھیں ان کو سکون پہنچے، ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں بھی سکون پہنچے۔ اتنا بابرکت عظمت والا مہینہ جس کی تیاریاں فرشتے کرتے ہیں، جن کا احترام کرنے والوں کا انتظار حوران جنت کرتی ہیں، وہ ماہ مقدس ہماری طرف آ رہا ہے، اور ہمیں اس کی تعظیم اور اس کی تکریم اور اس کے لیے خوبصورت منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور امت کی فطرت سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی کام سے ریلیٹڈ ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، جدھر اس کا رجحان ہوتا ہے وہ اس چیز کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس میں مزید اضافے کی کوشش کرتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ مثلا ایک تاجر ہے تو تاجر کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے، ان 12 مہینوں میں زیادہ تجارت عروج پہ کب جاتی ہے۔ اس کو مہینوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، دنوں کا پتہ ہوتا ہے، ہفتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس نے پورا حساب لگایا ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرا سیزن آ رہا ہے، اس سیزن کے لیے 2 ماہ 3 ماہ پہلے منصوبہ بندی کرتا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے سارا اہتمام کرتا ہے کہ میں نے سیزن لگا کر اپنے کاروبار میں ترقی کر لی۔ جن لوگوں کی انڈسٹریاں ہیں اور فیکٹریاں ہیں وہ لوگ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے آنے والا سیزن کیسا ہے،
ہم نے اس میں کون کون سے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کرنے ہیں، اور کیسے ہم نے عروج حاصل کرنا ہے، ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے۔ ایک مزدور ہے تو مزدور اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، کاریگر اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو بھائی دنیا کے ہر شعبے میں رہنے والا انسان اپنی منصوبہ بندی اور ترقی کے چانس ڈھونڈتا ہے۔ جب موقع آ جائے تو پھر وہ چھوٹی بڑی مشکل نہیں دیکھتا، مشقت نہیں دیکھتا۔ ہو سکتا اس کو 24 گھنٹے جاگنا پڑے، نیند قربان کر دے، سکون قربان کر دے، اپنے کاروبار اپنے معاملات کو وہ عروج تک لے جانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک فطرت بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، یہ معاملات بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرا رخ ہے، کچھ لوگ اسی طرح دیندار ہیں، مذہبی لوگ ہیں، جن کو اللہ کے قریب جانے کا شوق ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذوق ہے، محبوب اور کملی والے کے ساتھ اپنی الفت، اپنا شوق، اپنی محبت اور اپنا قرب، اپنا تعلق جوڑنے کا شوق ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خدا رسول سے محبت کے تقاضوں میں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور ان کے ساتھ جڑ جانے کا ذوق ہے۔ اپنی اپنی کیٹیگری ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو وہ لوگ جن کا تعلق خدا سے ہے، ان کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے رب کس وقت قریب ہوتا ہے۔ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ہم نے زیادہ قرب حاصل کرنا تو کیسے کرنا ہے، ہم نے دعائیں قبول کروانی ہے تو کس وقت دعا کرنی ہے۔ یہ سارا منصوبہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اوقات کار ان کو متعین کرتے ہیں، ترتیب سے چلتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، پھر انسان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، رب کی محبت حاصل کریں، رب کی رضا حاصل کریں، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ کی محبت، آپ کی الفت حاصل کریں، آپ کی تابع داری کریں، اطاعت و اتباع کی زندگی گزاریں۔ اور اس کے ساتھ ان دو مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی میں خوبصورت پیکج اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کرنی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان، جس کے آخری دن ہے، اس ماہ مقدس میں سرکار دو عالم وسلم کو سب سے زیادہ روزوں سے پیار ہوتا۔ سرکار اتنے روزے رکھتے حتیٰ کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان شروع ہو جاتا، 7 رمضان کے رکھنے شروع کر دیتے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ اس مہینے کے روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں، ماہ شعبان میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا نام روزے داروں میں لکھا ہوا۔ بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، دعا کے الفاظ جو ہوتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سرکار دو علیہ وسلم دعا کرتے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، رب العالمین ہم تک ماہ رمضان پہنچا۔ یہ دعا کرتا یا اللہ ہمیں ماہ مبارک نصیب فرما، کیوں؟ یہ امت کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ امت کے لیے بہت بڑی بہار کا مہینہ ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان عام مہینہ نہیں ہے، یہ 12 مہینوں میں سے ایک انوکھا مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سے خاص الخاص مہینہ ہے۔
اور امت کے لیے بہترین پیکج ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا پیکج ہے، رسول اللہ کی غلامی کا پیکج ہے، قرآن کی محبت کا پیکج ہے، جنت کا مانے کا پیکج ہے، گناہ معاف کروانے کا پیکج ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ محل بنوانے کا پیکج ہے۔ یہ بہت بڑا پیکج ہے جو اللہ کی طرف سے اس امت کو تحفے میں دیا جا رہا ہے، لہذا ہم سب نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار دو علیہ وسلم سے اس طرح تیاری کرتے تھے، روزے رکھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن عام روٹین سے روزانہ بیس پہ پڑھتے تھے، ماہ رمضان مبارک میں کثرت سے قرآن پڑھتے، اتنی اضافے سے قرآن پڑھتے حتیٰ کہ جبریل نیچے اتر کر مصطفیٰ سے قرآن کا دور کرنے آیا کرتا تھا۔ جبریل قرآن سننے سنانے آیا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہے۔ دنیا کے حافظ اور دنیا کے قاری ایک دوسرے کا قرآن سنتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے جبریل قرآن محمد عربی کا سننے آتا۔ جس کو قرآن جبریل سنائے اور خود سننے آئے، اس قرآن پڑھنے پڑھانے کا عالم کیا ہوگا۔ اور ماہ رمضان مبارک سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بہت زیادہ لائٹیں لگواتے تھے، بہت زیادہ، اس زمانے کے مطابق جو اس وقت مہیا لائٹیں تھیں، لالٹین تھے، دیے تھے، جو کمکمے تھے، اس وقت کے مطابق اپنی مساجد کو اتنی مزین کرتے، اتنی خوبصورت کرتے، پوری تیاری کرتے فاروق اعظم، اور فرمایا کرتے کہ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا بڑی خوبصورت مسجد سجی ہوئی تھی اور لائٹیں جل رہی تھیں، بڑا روشن ماحول تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ فاروق اعظم نے تیرے گھر کو سجایا ہے، تو ان کے گھر کو سجا۔ حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جب شہادت ہو گئی تو ان کے بعد چونکہ یہ ماحول پھر جاری رہا، ایک دن سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو تراویح کا وقت تھا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے جب مسجد کو دیکھا نا، مسجد جگمگ جگمگ کر رہی تھی، مسجد چمک رہی تھی، آپ نے دعا دی، اے اللہ فاروق اعظم نے تیرے گھر کو چمکایا ہے، تو عمر کی قبر کو چمکا۔ یعنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنا، مساجد کی صفائی کرنا اور مساجد کو خوبصورت بنانا اور اس میں وقت کے مطابق، موسم کے مطابق اس میں سہولیات پیدا کرنا، یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ آج بھی اسی کے ساتھ گھروں میں بھی یہی حکم ہے، مرد مساجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، خواتین نے گھر میں پڑھنا ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے، اپنے گھروں کی صفائی کرنی چاہیے، گھروں کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان مبارک میں خاص طور پر مساجد میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، جگہ منتخب کرنی چاہیے، اہتمام کرنا، بچوں کو تیار کرنا چاہیے، گھر والوں کو تیار کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ نے 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، تلاوت کتنی کرنی ہے۔ یہ بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو سب کے لیے منصوبہ بنا کر خوبصورت ماہ رمضان مبارک کی تیاری کرنی چاہیے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ نے باقاعدہ مسجد نبوی کی مزید توسیع کی تھی، اس کو مزید وسیع کیا تھا، اور آپ نے خوبصورت اس میں پروگرام کیا اور اس کی پھر نشو و نما میں اضافہ کیا تھا۔ فرمایا یہ رب کا گھر ہے، ہم رب کے گھر کو مزین کریں گے، روشن کریں گے، رب ہمارے گھر کو روشن کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس میں خلوص مزید بڑھ جائے تو رب ہمارے گھروں کو بھی روشن کرے گا، ہمارے من کو بھی روشن کرے گا۔ اس لیے خدا کے گھر سے محبت کرنی چاہیے، اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں مساجد سے اپنے گھروں میں خوبصورت ماحول پیدا کر کے عبادات کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ اگلا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، ماہ رمضان مبارک کی جو آمد ہے، ماہ رمضان مبارک کو بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، بینات من الہدی، یہ ہدایت کی روشن دلیل ہے، والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، اسی نسبت سے قرآن پاک کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی تلاوت ماہ رمضان میں ہوتی ہے اتنی پورے سال میں نہیں ہوتی۔ یہ شرف ہے ہماری قوم کو، آج بھی ہمارے وہ لوگ جو سارا سال نہ پڑھتے ہوں کم از کم رمضان المبارک میں ضرور قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر زیادہ اہتمام نہیں ہو سکتا کم از کم اتنی اہتمام ضرور کریں، ایک ختم قرآن پاک کا ہر آدمی ماہ رمضان میں ضرور کرے، اور پھر اسی کے ساتھ اگر روٹین بنا لینی چاہیے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فرض ہے ہم پر، شاید آپ کو بات تھوڑی سی اجنبی لگے لیکن بہت بڑی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، شد مد غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ایسا کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو خوبصورت ترین پڑھو۔ اس پر سیدنا فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان پورے مخارج کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، قرات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، گونج کے ساتھ وہ سر لا کے خوبصورت انداز سے تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان پہ اپنے کرم کی بارش نازل کر دیتا ہے۔ بلکہ اگر اس کا مفہومی معنی کروں تو اس کا معنی مفہومی یہ بنتا ہے کہ جب انسان خوبصورت انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ بڑے کرم کی توجہ سے اس کا قرآن خود سنتا ہے۔ تو جس کا قرآن خدا سن رہا، جس کی آواز اور خوبصورتی خدا سن رہا، جس انسان کی تلاوت پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہو، اس انسان کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اس پر ایک بات اور بھی سن لیں، تلاوت کلام کو سننا ہے، سننے کے ہمارے پاس بہترین مواقع موجود ہیں۔ تراویح میں قرآن پاک سننا بہترین سے بہترین موقع، ایک نماز، پھر نماز میں تلاوت کلام، پھر پورا مہینہ جو آدمی توجہ اور محبت کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت سنے اور نماز تراویح پڑھے، اللہ پاک اس انسان کو کتنا عروج عطا کرے۔ ہم مالی طور پہ کمزور نہیں ہیں، ہم عمل میں کمزور ہیں، ہم دنیا داری میں کمزور نہیں ہیں، ہم دین میں کمزور ہیں۔ ہم دنیا کی باتیں کرنے میں یا چرب زبانی میں ہم کمزور نہیں ہیں۔ اگر ہم کمزور ہیں تو قرآن پڑھنے میں کمزور، ہمیں اذان صحیح پڑھنا نہیں آتی، اقامت صحیح نہیں آتی، ہمیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ ٹائم نکال کر قرآن سیکھیں اور قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں۔ اگر یہ کام کریں گے تو اس ماہ مقدس کی بہت زیادہ ہمیں فوائد نصیب ہوں گے۔ پھر اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے سننے میں توجہ ضروری ہے، رسمن نہیں سننا قرآن، قرآن سننے میں توجہ ضروری ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چوتھا پوائنٹ جو علماء نے لکھا ہے قرآن پڑھنا ہے، پھر سننا ہے، سن کر توجہ دینی ہے۔ نمبر 4، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو قرآن سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وقت ہو تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ پورا ماہ مبارک، پورا رمضان مبارک ٹائم بنا کر، وقت نکال کر قرآن کو پڑھیں، ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔
سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ فرماتا ہے یہ بابرکت کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کرے، سمجھے، توجہ دے، کوشش کرے. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن کی ریڈنگ کرنے سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. قرآن کا ترجمہ اور مفہوم پڑھنے سے انسان کو، اللہ فرماتا ہے یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے، اس میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا، کوشش کرنا، نصیحت حاصل کرنا. لہذا ہمیں ترجمے تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں سارا قرآن آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھ دینا تو مشکل ہو جائے گا. نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. قرآن غور سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں، پھر سمجھیں، سمجھ کر اس کا معنی مفہوم لے کر اس کو سمجھ کر قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. احکام شریعت پہ عمل کرنا یہ مسلمان کے عروج کا بہت بڑا کمال. قرآن پڑھنے سے وہ عروج نہیں ملتا جتنا قرآن سمجھنے سے عروج ملتا. اگر مسلمان آج بھی چاہتا ہے مجھے فتح نصیب ہو جائے یا مجھے کمال نصیب ہو جائے، مصیبتوں سے نجات نصیب ہو جائے، تو وہ قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دے. بس یہ 3 کام کرنا انسان کا کام ہے، وہ خدا کامیاب کرنا خدا کا کام. ہم نے جب سے قرآن چھوڑا ہے ہم ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ سارے کام کرنے ہیں تو کیسے کریں گے؟ صاف ظاہر ہے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، رات گئے تک کام کاج میں مصروف ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے دینی مصروفیات کو بڑھانا لازم ہے. اگر ہم کہیں وہ ہمارے کام ویسے چلتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا. بالخصوص اس ماہ مقدس میں دنیاوی مصروفیات کم کریں، دینی مصروفیات کو بڑھائیں. اس میں کیا ہمیں کرنا ہے؟ سب سے پہلے خوف خدا پیدا کرنا ہے. خوف خدا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کمرے میں بیٹھ جائے بس ڈرتے رہیں ڈرتے رہیں. نہیں، خوف خدا کا مطلب یہ ہے جو کام کریں وہ سوچ کے کریں، کہیں خدا کی پکڑ تو نہیں ہو جائے گی، یہ کام درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اچھا کام کر رہا ہوں تو رب کا شکر کریں اس نے توفیق دیا. برا کام ہو رہا ہے تو خدا سے ڈریں کہیں پکڑ نہ لے. خوف خدا کے ساتھ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. بندے کا کام کوشش کرنا ہے، کامیاب کرنا خدا کا کام. اس کے بعد ہمیں اپنی نمازوں میں اضافہ کرنا چاہیے. رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. اضافہ کرنا چاہیے. اضافے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھیں. بلکہ یوں کہتا ہوں جو لوگ بے نمازی ہیں، جو 5 گانہ نماز کے عادی نہیں ہیں، وہ 5 گانہ نماز کی باقاعدہ کوشش کریں، یہ ان کی نمازوں میں اضافہ ہو جائے. جو 5 گانہ نماز کے عادی ہیں وہ اس میں اوابین شامل کر لیں، اشراق شامل کر لیں، ورنہ صبح تہجد کی نماز شامل کر لیں. صبح تو تہجد کو ٹائم اٹھنا ہی ہے نا، سحری تو کرنی ہی کرنی ہے. اٹھ کے بھئی وضو تو کرتے ہیں نا، جب وضو کرتے ہیں کم از کم زیادہ ٹائم نہ ہو 2 نفل اگر تہجد کے پڑھ لیں. ماہ رمضان مبارک میں جو آدمی پورا مہینہ تہجد کے 2 نفل بھی پڑھتا رہے اور صبح اٹھ کے رب کو سجدہ کرے اور سحری کے وقت دعا کرے مولا یہ تو نے نصیب کیے ہیں ہمیں استقامت نصیب فرما، اللہ ساری زندگی تہجد کا نور نصیب کر دیتا. کوشش کرنی ہے، نماز میں اضافہ کرنا ہے، کوشش کر کے آگے بڑھنا ہے. اسی کے ساتھ دعاؤں میں خصوصی توجہ دینی. رمضان المبارک میں گڑ گڑا کے رو رو کے رب سے دعائیں مانگیں. دعائیں رب کا نور ہے، دعائیں ساری عبادتوں کا مغز ہے. ہم کتنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں
آؤ دعائیں مانگے، دعاؤں کا مہینہ آ گیا، وقت بالکل قریب، لہذا میں ایک تو دعا کرنے لائے ہمیں یہ وقت نصیب کر دے، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کس کو یہ نصیب ہوتا ہے، دعا کریں اللہ نصیب کر دے، نصیب کے بعد اللہ ہمیں توفیق بھی دے، ہم یہ کام کر سکیں انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو ہم آخری جملہ کہہ دو، سب حضرات نیت کر لیں انشاءاللہ ہم ماہ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھیں، سچے دل سے ہمیں نیت کر لینی چاہیے، اللہ توفیق دے۔ نمبر 2، ہمیں سچے دل سے نیت کرنی ہے، رب سے وعدہ کرنا یا اللہ 5 گانا با جماعت نماز پڑھیں۔ نمبر 3، یا اللہ ہم ماہ رمضان المبارک کی تراویح 20 تراویح مکمل نماز، مکمل تراویح قرآن کو سن کر ادا کریں۔ مولا حلال رزق کے سے سحری اور افطاری کریں، یہ ساری نیتیں کر لیں، اس میں غریب کی خدمت کی نیت کر لیں۔ آخری جملہ کہہ دوں، امیر بھی امتحان میں ہے، غریب بھی امتحان میں، امیر مال خرچے کرنے میں امتحان میں ہوتا ہے، امیر بھوک پہ صبر کرنے میں امتحان میں ہوتا ہے، لہذا امیر مالدار لوگ ماہ رمضان المبارک میں اس امتحان میں کامیاب ہو، غریبوں کی خدمت کر کے، ان کے روزے افطار کرا کے، ان کے روزے رکھوا کے، ان کے دیکھ بھال کر کے، غریبوں کا بھی امتحان پاس ہو جائے گا، امیروں کا بھی امتحان پاس ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی نیت کریں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں